السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں وقاص مغل ہوں۔ اٹلی سے یونان جانے والے مسافروں کی کشتی یونان کے سمندر میں خوفناک حادثے کا شکار ہوئی، جس میں 80 سے زائد پاکستانیوں کی ہلاکتوں کے بعد مسلسل نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو دل دہلا دینے والی ہیں۔ جہاں یونان میں تارکین وطن کی کشتی الٹنے کے بعد حالات و واقعات اور متاثرین کی تعداد آہستہ آہستہ واضح ہوتی جا رہی ہے، وہیں ایک برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ الٹنے والی کشتی میں پاکستانیوں کو انتہائی خطرناک حصے میں رکھا گیا تھا۔ سمندر سے اب تک 183 افراد کو نکالا جا چکا ہے، جن میں سے 104 زندہ اور 79 برآمد ہوئے ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی تارکین وطن کو کشتی کے نچلے ڈیک پر رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے حادثات کی صورت میں ان کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن تھا، جبکہ دیگر افراد کو جہاز کے اوپر والے حصے پر رکھا گیا تھا جو قدرے محفوظ جگہ تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پاکستانی کشتی کے عملے سے پانی مانگتے یا نچلے ڈیک سے نکلنے کی کوشش کرتے تو انہیں بدسلوکی کا نشانہ بنایا جاتا۔ گارڈین کی سٹوری میں کشتی میں موجود خواتین اور بچوں کی حالت زار پر بھی روشنی ڈالی گئی اور بتایا گیا کہ انہیں مردوں سے بچانے کے لیے کشتی کے ہولڈ یا کارگو سیکشن پر رکھا گیا تھا اور انہیں اندر بند کر دیا گیا تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ کشتی کے حالات اتنے خراب تھے کہ اس میں تازہ پانی ختم ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 6 افراد پہلے ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ رپورٹ میں زندہ بچ جانے والوں کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاز کا انجن سمندر میں جانے کے تقریباً 3 دن بعد فیل ہو گیا تھا، یعنی یہ کشتی ڈوبنے سے پہلے کئی دنوں تک بغیر کسی مدد کے تیرتی رہی تھی۔ گزشتہ 1 سال میں ڈنکی لگا کر جانے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی، غربت اور تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر ڈنکی جیسا خطرناک کھیل کھیلا اور آنکھوں میں سہانے خواب سجائے یورپ پہنچنے کے بجائے موت کی وادیوں میں پہنچ گئے۔ یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے 40 سے زائد نوجوان سوار تھے۔ ان میں سے 2 افراد زندہ بچے ہیں، باقی لاپتہ ہیں۔ واقعہ کے بعد کوٹلی کی فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ حادثہ کے بعد FIA اور آزاد کشمیر پولیس متحرک ہو گئی ہیں۔ FIA اور آزاد کشمیر پولیس نے انسانی سمگلنگ میں ملوث 10 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یونان کی عوام اور بالخصوص کمیونسٹ پارٹی آف یونان نے یونان کشتی حادثے پر سب سے بڑا عوامی احتجاج کر کے یہ ثابت کر دیا حقوق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ انہوں نے سامراجی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور حادثہ میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا اور یونانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پالیسیوں میں نرمی کریں تاکہ انسانیت کے ساتھ کھیلنے والے درندوں کا راستہ روکا جا سکے۔ اور دوسری جانب یونان سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کیا جانے والا ریسکیو آپریشن بھی بند کر دیا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کے ورثاء شدید غم میں مبتلا ہیں۔ حکومت وقت کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے ایسے خطرناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت وقت کو عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو کاروبار کے مواقع فراہم کرے تاکہ نوجوان اپنے ہی ملک میں کاروبار کر سکیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔